ڈیئر اسٹوڈنٹس، گریک آن لائن کلاسز میں کمپیوٹر سائنس کے پہلے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے لیکچر میں ہم کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنیادی اصطلاحات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کل کمپیوٹر جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں استعمال ہو رہا ہے۔ موجودہ دور میں کمپیوٹر معجزاتی کام کرتا ہے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو لمپ آف سلیکون ہے، جو انسانوں سے زیادہ چالاک اور ذہین بنتا جا رہا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو کمپیوٹر جو ہے وہ بنیادی طور پر ورڈ کمپیوٹ سے ڈرائیو کیا گیا ہے۔ کمپیوٹ کے معنی ہے کیلکولیشن کرنا، حساب کتاب کرنا۔ تو بنیادی طور پر کمپیوٹر کیا کرتا ہے؟ کچھ کیلکولیشنز پرفارم کرتا ہے۔ یہ ایک الیکٹرانک مشین ہے جو ڈیٹا کو ان پٹ کے طور پر لیتی ہے، اس کو پروسیس کرتی ہے، پروسیس کرنے کے بعد اس کو کسی یوزفل انفارمیشن میں تبدیل کر دیتی ہے۔ کمپیوٹر ہماری روزمرہ زندگی کے بہت سارے مسائل کو حل کرتا ہے، اور کمپیوٹر کو جو ہدایات دی جاتی ہیں یہ انہی ہدایات کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کمپیوٹر خود سے کچھ نہیں کرتا۔ کمپیوٹر سے کام کروانے کے لیے ہم اسے انسٹرکشنز یا ہدایات کا ایک سیٹ فراہم کرتے ہیں جس کو سافٹ ویئر کہا جاتا ہے۔ سافٹ ویئر کی مدد سے آپ کمپیوٹر سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام لے سکتے ہیں۔ کلیکشن آف را فیکٹس اینڈ فگرز از کالڈ ڈیٹا، کہ حقائق اور اعداد و شمار کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے ہم ڈیٹا کہتے ہیں۔ را کا مطلب یہ ہے کہ ان فیکٹس اینڈ فگرز کو ابھی تک پروسیس نہیں کیا گیا تاکہ وہ ہمیں کوئی یوزفل انفارمیشن دے سکیں۔ مثال کے طور پر نیچے ایک ٹیبل میں ایک اسٹوڈنٹ علی نام کا ہے اور اس کے مختلف سبجیکٹس کے مارکس جو ہیں وہ ایک ٹیبل کی صورت میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ را فیکٹس اینڈ فگرز کی ایک مثال ہے۔ ان فیکٹس اینڈ فگرز کو ابھی تک پروسیس نہیں کیا گیا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کا نام علی ہے، اس نے انگلش میں 70 مارکس لیے، اس نے اردو میں 60 مارکس لیے، اس کے اسلامیات میں 40 مارکس ہیں، اسی طریقے سے میتھ میں 90 مارکس ہیں، فزکس میں 85 مارکس ہیں اور کمپیوٹر میں 90 مارکس ہیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹ علی کے ڈفرینٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو مختلف صورت میں یا مختلف قسموں میں اویلیبل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈیٹا کین بی ان دی فارم آف نمبرز میں بھی اب اس کی دو طریقے سے اویلیبل ہوگا آپ کے پاس، جیسے ہول نمبرز ہیں، جیسے 5 ہے یا -10 ہے۔ مطلب اس میں آل پازیٹیو نمبرز، ہول نمبرز جن میں ڈیسیمل پوائنٹس کی ویلیوز شامل نہیں ہوں گی، اور آل نیگیٹو نمبرز شامل ہوں گے۔ اسی طریقے سے ڈیٹا کین بی ان دی فارم آف ریئل نمبرز، مثال کے طور پر پائی کی ویلیو 3.14 ہے یا -8.2، یعنی کہ اس میں ڈیسیمل پوائنٹس ویلیوز بھی شامل ہوں گی اور آل پازیٹیو نمبرز اینڈ آل نیگیٹو نمبرز اس میں شامل ہوں گے۔ اس طریقے سے ڈیٹا جو ہے وہ کریکٹرز کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے کیپٹل الفابیٹس اور اسمال الفابیٹس آف انگلش۔ ڈیٹا جو ہے وہ امیج کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، ڈیٹا ساؤنڈ کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے جیسے کوئی میوزک ہے، اور ڈیٹا ایک ویڈیو کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں۔ ڈیٹا کو مزید سمجھنے کے لیے ہم یہ پائل آف بکس کی اگزامپل بھی لے سکتے ہیں، کہ کتابیں ہیں، مختلف موضوعات پر لکھی ہوئی بہت ساری کتابیں ہیں اور ان کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، تو یہ بھی ڈیٹا کی ایک مثال ہے۔ ڈیٹا کے بعد انفارمیشن کیا ہوتی ہے کہ انفارمیشن اسی ڈیٹا کو جب ہم پروسیس کر لیتے ہیں تو وہ انفارمیشن بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پائل آف بکس میں کیا تھا کہ مختلف موضوعات پر لکھی ہوئی کتابیں تھیں، لیکن وہ ایک ڈھیر کی صورت میں موجود تھیں۔ اگر ہم نے کسی بھی موضوع پر لکھی کتاب کو ڈھونڈنا تھا تو وہ ریلیٹیولی ایک مشکل کام تھا، لیکن آپ ان کتابوں کو موضوع کے اعتبار سے یا سبجیکٹ کے اعتبار سے ترتیب دے کر کسی شیلف میں رکھ سکتے ہیں، جس سے ان کتابوں کو ڈھونڈنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ ان پائل آف بکس کے اوپر سارٹنگ کا ایک پروسیس اپلائی کیا، اور اس سارٹنگ کی مدد سے ہم نے ایک شیلف کے اندر ان کتابوں کو ترتیب دے دیا، تو اب وہ ڈیٹا جو ہے وہ انفارمیشن میں تبدیل ہو گیا۔ اسی طریقے سے
اسٹوڈنٹ کی مارکس کی اگزامپل ہم نے دیکھی تھی ڈیٹا کے اندر. اس میں کیا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ نیم دیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ اس کے مختلف سبجیکٹس کے مارکس جو ہیں وہ لکھے ہوئے تھے. اب ہم ان مارکس کے سبجیکٹ کے مارکس کے اوپر پروسیسنگ اپلائی کر کے ان کو ہم ٹوٹل مارکس میں یا اوبٹین مارکس میں تبدیل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ان کے مارکس کی پرسنٹیج نکالی جا سکتی ہے. تو یہ انفارمیشن کی ایک مثال ہے. اب جو انفارمیشن ہے یہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ ہم کچھ ڈیسیژن میکنگ کر سکیں. مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ جب کسی کالج میں یا کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایک میرٹ لسٹ بنائی جاتی ہے. تب اس کے اوبٹینڈ مارکس، اس کی ٹوٹل مارکس اور اس کی پرسنٹیج کی بیسس کے اوپر ہم اس کی پرسنٹیج نکالتے ہیں، اور پرسنٹیج نکالنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ کو ایک اسپیسیفک پروگرام کے اندر ایڈمیشن دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا. انفارمیشن ٹیکنالوجی دو ٹیکنالوجیز یعنی کہ کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا کمبینیشن ہے. جب تک کمپیوٹر نیٹ ورکس کی انوینشن نہیں ہوئی تھی تب تک کمپیوٹر کے ذریعے سے ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنا بہت ایک ٹیڈیس ٹاسک تھا کہ کمپیوٹر اسٹینڈ الون مشینز تھے. جو بھی ہم نے ڈیٹا پروسیس کرنا ہے کمپیوٹر میں اس کو اسی اسٹینڈ الون مشین کے اوپر پروسیس کیا جاتا تھا، پروسیس کر کے کمپیوٹر کی میموری کے اوپر سیو کر دیا جاتا تھا. اور اگر اس ڈیٹا کی ٹرانسمیشن کرنی تھی فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس تو کسی بھی ریموویبل اسٹوریج میڈیا کا سہارا لیا جاتا تھا. مثلاً آپ پنچ کارڈ کے اوپر انفارمیشن کو پنچ کرتے تھے اور ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کے اندر اس ڈیٹا کو سیو کیا جا سکتا تھا، یا اس کے بعد فلاپی ڈسک، کمپیکٹ ڈسک وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا ڈیٹا کی ٹرانسمیشن کے لیے فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس. لیکن جب ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی آئی یا نیٹ ورکنگ کی ٹیکنالوجی آئی تو ہمارا جو ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنے کا ٹاسک تھا وہ بہت زیادہ آسانی پیدا ہوگی. اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہماری انفارمیشن کی شیئرنگ جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے. اگر ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اجزاء کی بات کریں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کمپیوٹرز چاہیے ہوں گے یا کوئی ایسی ڈیوائسز چاہیے ہوں گی جو ان پٹ ڈیٹا کو ایکسیپٹ کریں، ان کو پروسیس کریں اور پروسیس کرنے کے بعد اس کو یوزفل انفارمیشن میں تبدیل کریں تاکہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شیئر کیا جا سکے. اس کے بعد سیکنڈ جو موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ کمیونیکیشن نیٹ ورکس ہیں. آپ کے پاس ہائی سپیڈ کمیونیکیشن نیٹ ورکس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ اپنی انفارمیشن کو بڑی تیزی سے اور آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سینڈ کر سکیں. ان کمیونیکیشن لنکس کے اندر آپ کے پاس وائرڈ نیٹ ورکس ہو سکتے ہیں، وائرلیس نیٹ ورکس ہو سکتے ہیں جیسے آپ بلیوٹوتھ کے ذریعے سے یا مائکرو ویو کمیونیکیشن کے ذریعے سے یا سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے ذریعے سے اپنا ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سینڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو شخص بھی اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنے ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سینڈ کرنا چاہ رہا ہے اس کو تھوڑا سا نو ہاؤ ہونا چاہیے کہ ان سافٹ ویئرس کو کس طریقے سے آپریٹ کرے گا کہ وہ اپنے ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سینڈ کر سکے. آئی ٹی کی وجہ سے ہم اپنے ڈیٹا کو یا انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بڑی آسانی سے اور بڑی تیزی سے سینڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک ایسی ڈیوائس موجود ہے جو کہ ڈیٹا کو سینڈ کر سکتی ہے اور ایک کمیونیکیشن نیٹ ورک جیسا کہ انٹرنیٹ کے ساتھ اگر آپ لنکڈ ہیں تو آپ اپنی انفارمیشن کو بڑی آسانی سے اور بڑی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سینڈ کر سکتے ہیں. وہ شخص دنیا کے چاہے کسی کونے میں موجود ہو وہ ود ان دا فریکشن آف سیکنڈ جو ہے وہ اپنا ڈیٹا دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے کے اندر سینڈ کر سکتا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ گلوبل ولیج کیا ہوتا ہے. دیکھیں ڈیو ٹو انفارمیشن ٹیکنالوجی world has become global village, which means that people living in the world know each other as they are living in the village. کہ اب آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں اگر آپ کے پاس ایک عدد انٹرنیٹ کا کنیکشن موجود ہے اور ڈیٹا کو سینڈ یا ریسیو کرنے کے لیے کوئی ڈیوائس موجود ہے تو اب فاصلے میٹر نہیں کرتے. آپ فریکشن آف سیکنڈز کے اندر اپنا ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سینڈ کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آج کل لوگ دنیا کے جس کونے میں مرضی رہ رہے ہوں اگر وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں
یا انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں یا کسی کمیونیکیشن نیٹورک کو یوز کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی لگے گا جیسے پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ ایک ولیج کے اندر رہ رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا آج کا ایک انٹروڈکٹری لیکچر تھا۔ اس کے بارے میں اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ میں نے اپنی کانٹیکٹ انفارمیشن بھی اس سلائیڈ میں ایڈ کی ہے، آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر ای میل سینڈ کر سکتے ہیں، اور ایک گوگل کلاس روم بھی میں نے گریک کے کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے کریٹ کیا ہے۔ اس کلاس روم کے اندر میں مختلف قسم کی سلائیڈز، انفارمیٹیو مٹیریلز اور کوئزز وغیرہ اس قسم کا مٹیریل میں شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ تمام اسٹوڈنٹس سے میری یہ درخواست ہے کہ اس کلاس روم کو ضرور جوائن کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔